بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک بار بار فوج یزید کو یہ بتا رہے تھے کہ میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، میں تمہارے بلاوے پر تمہاری اصلاح کے لیے یہاں آیا تھا۔ تم میں سے بہت سارے لوگوں کے خط میرے پاس موجود ہیں، اور وہ یزید اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وارث رسول اس کی بیعت کر لوں؟ تو اسی بیان نے یزید کی فوج میں بغاوت پیدا کر دی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم نواسہ رسول کو قتل نہیں کریں گے، تو کچھ کہتے تھے کہ یزید کا حکم مانیں گے تو یزید ہماری جھولیاں سونے سے بھر دے گا۔ یہ خبر حارث ابن عبداللہ یزید کے پاس لے کر گیا تو اس نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں یزید اس انسان کی جھولی سونے کے سکوں سے بھر دوں گا جو حسین کا سر کاٹنے میں پہل کرے گا، حسین کے بچوں کو مارنے میں سب سے زیادہ بے رحمی دکھائے گا۔ میں عرب کا بادشاہ یہ حکم دیتا ہوں کہ حسین کو اتنی بے رحمی سے مارو کہ آنے والے لوگوں تک یہ بات واضح ہو جائے کہ جو یزید کے خلاف سر اٹھائے گا تو یزید اس کا کیا انجام کرے گا۔ جیسے ہی یہ خط عمر بن سعد اور شمر کو ملا، وہ تمام ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، سب کی جھولیاں سونے سے بھر جائیں گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ بس جیسے ہی 9 محرم ختم ہوا تو تمام یزید کے ساتھی اپنی تلواروں کو لے کر امام حسین کے خیام کی طرف ایسے دوڑتے ہیں کہ ان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، بے جرم و خطا آل محمد کو شہید کر دیتے ہیں۔ مظلوم امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر ان کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچ کر ان کو قیدی بنا کر جھوم جھوم کر شام کی طرف جاتے ہیں تاکہ یزید ان کی جھولیاں سونے سے بھر دے، لیکن قدم قدم پر امام سجاد اور بی بی زینب کے خطبوں نے سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر ایسے زندہ کیے کہ آج تک اس ظالم یزید پر بچہ بچہ لعنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ڈر سے ہر کوئی اس کی تعظیم کرے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے ہی اسلام زندہ کر کے قیامت تک یہ بتا دیا کہ مظلوم کبھی ہارتا نہیں اور ظالم کبھی جیتتا نہیں۔